الحمدللہ علیہ والصلاۃ والسلام علی علیہ اما بعد۔ ناظرین گرامی، یوم آزادی کی تقاریب کے سلسلے میں آل انڈیا امامز کونسل کی جانب سے یہ ویبینار کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ اسی ضمن میں آج کے اس ماحول میں اور آج کے اس انقلابی دور میں ہندوستانی شہریوں، بھارت میں رہنے والوں کے لیے آزادی میں کیا درس ہے اور اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے، اسی سلسلے کی ایک کوشش کے طور پر آل انڈیا امامز کونسل نے اس ویبینار کو منعقد کیا ہے۔ چکر لگے ہندوستان کی تاریخ میں برٹش حکومت، انگریزوں کی حکومت، ہندوستانیوں کی غلامی، ملک کی دولت پر بیرونی طاقتوں کی اجارہ داری، اس کے ساتھ ساتھ مظلومیت کی ایک مسلسل داستان ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب جب کوئی اپنے اصولوں سے اپنے اقدار سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر خالق کو بھلا کر اپنے نفس کی پیروی کرنے پر جب نکل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کسی ظالم حکمران کو مسلط کر دیتے ہیں۔ انگریزوں کا جب ہندوستان پر تسلط ہوا اور وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں ہندوستان میں داخل ہوئے، یہ 16ویں عیسوی کا دور تھا۔ 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں لایا گیا، پھر اس کو ہندوستان میں داخل کیا گیا۔ ہندوستان کے ایک بڑے شہر کلکتہ میں اس کا قیام عمل میں لایا۔ وہاں سے داستان شروع ہوتی ہے۔ تجارت کے روپ میں تاجر بن کر وہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں اور کئی سال اور تجارت کرنے کے بعد پھر حکومت کرنے پر آتے ہیں اور ہندوستانیوں کو آپس میں لڑا کر وہ ہندوستان پر، ہندوستان کی دولت پر اپنا قبضہ جماتے ہیں اور ساری دولت کو لوٹ کر وہ اپنے مقامات پر لے جاتے ہیں۔
یہ سلسلہ چلا 200 سال تک چلا، بلکہ 250 سال تک چلا۔ پھر 1857 میں بنگال ہی کے ایک حکمران شیر بنگال سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف بغاوت اور ملک کی آزادی کا علم بلند کیا، اور انہوں نے جو آواز لگائی اس کا انجام 1947 میں ہمیں آزادی کی صورت میں ملا ہے۔ جب 15 اگست آتا ہے ہمیں ایک طرف خوشی ہوتی ہے اور دوسری طرف ہم اپنے زخموں کو کریدنے لگ جاتے ہیں، اور ہم اس پرسوز دور کو یاد کرتے ہیں جس میں انگریزوں کی غلامی، ہندوستانیوں کی مظلومیت، ہندوستانی اقلیتوں کی مظلومیت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ملک کی تقسیم ہو کر ہمیں آزادی نصیب ہوتی ہے۔ ہندوستان کی غلامی کی شروعات ایسٹ انڈیا کمپنی، غالباً اورنگزیب کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مغلیہ سلطنت کا زوال، اور پھر انگریزوں نے اپنے طور پر پورے ہندوستان پر تسلط کر لیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں آزادی کی شروعات کیوں کی گئی، آزادی کی ضرورت کیا تھی، ملک کو آزاد کرانا کس لیے تھا، اور کس نے پہلی آواز لگائی، اور کس نے اس میں زیادہ جدوجہد کی، یہ سب آپ حضرات کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مختصر طور پر میں صرف چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یوں کہیے کہ صرف عنوانات کو میں آپ کے سامنے گناؤں گا، مختصر جملوں میں آپ کے سامنے آزادی کی اہمیت، آزادی کیوں، کیسے، اور اس سے ہمیں کیا سبق لینا ہے، اس کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک انگریز ہندوستان پر تجارت کرتا تھا اس وقت تک کوئی مسئلہ نہ برٹش کو تھا اور نہ ہندوستانیوں کو تھا۔ ملک سے تجارت کرتے تھے، ملک کی اشیاء کو وہ لے کر اپنے مقامات پر جاتے، اس میں کہیں کہیں ظلم بھی ہو جاتا تھا، لیکن ایک طور سے دنیا کے اندر فیکٹریوں کا جو رواج عمل میں آیا وہ برٹش حکومت ہی سے اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہی سے وہ عمل میں لایا گیا تھا۔ اسے ہندوستان کو ہو سکتا تھا کہ ترقی ملتی، اس کی منفعت کی بات تھی، اس کے فائدے کی بات تھی، لیکن جہاں پر برٹش نے برٹش راج کو قائم کرنے کی کوشش کی، ہندوستان کے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کی، خود ہندوستان میں رہنے والوں کو غلام بنا کر، ان کے حقوق کو غصب کر کے، ان کے اقدار کو ختم کر کے، ان کی تہذیب کو ختم کر کے، اور ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگا کر، اور ان کو بے کس کر کے، بے بس کر کے، ان کے اوپر اپنی حکومت کرتے ہوئے اگر اپنا وہ کوئی منفعت نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہیں سے بات نکلی آزادی کی، وہیں سے لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ اب ہمیں ملک کو آزاد کرنا چاہیے، یہ بیرونی طاقتیں آ کر، بیرونی حکومتیں آ کر ہمارے اوپر یہ مسلط ہو رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ سوچ کسی اور نے نہیں بلکہ سراج الدولہ نے، شیر بنگال نے اپنے ذہن میں پیدا کی، اور پھر یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے اور بڑھ کر انہوں نے آواز لگائی کہ ہندوستان کو انگریزوں سے نجات دلانی چاہیے، ہندوستان سے برٹش کو بھگا دینا چاہیے، ہندوستان کو آزاد کرنا چاہیے، ہم آزاد تھے، آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے، یہ نعرہ لے کر یہ آگے بڑھے، اور پھر انہوں نے ہندوستان کے اندر ایک روح پھونکی اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات اور یہ داعیہ پیدا کیا کہ اپنے ملک میں ہم
ایک غلام کی حیثیت سے نہیں، ایک ملک میں ہم کسی کے زیر اقتدار میں نہیں، بلکہ ہم خود ملک کے اقتدار میں حصہ دار بنیں گے. ہم خود اپنے ملک کو اپنے طور پر چلائیں گے، اپنی تہذیب کو، اپنے اقدار کو، اپنی گنگا جمنی تہذیب کو، جہاں پر ہر مذہب کا، ہر طبقے کا، ہر ذات کا اور ہر حیثیت کا آدمی مل کر کندھے سے کندھا ملا کر چل رہا تھا. ایسے ملک کو ہم قائم کریں گے اور اس گنگا جمنی تہذیب کو ہم باقی رکھتے ہوئے، ملک کی سالمیت کو باقی رکھتے ہوئے، ملک کے مفادات میں اور ملک کی سالمیت میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اب ہمیں بیرونی طاقتوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بیرونی قوتوں کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بیرونی حکومتوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آ کر ہمارے اوپر حکومت کرے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ بات جب پیدا ہوئی، یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ برٹش نے، انگریزوں نے تجارت کرتے کرتے حکومت کرنے کی بات سوچی اور ہندوستان کو غلام بنانا چاہا. 200 سال تک، 16 عیسوی سے 1857 تک انگریزوں نے تجارت کی، پھر اس کے بعد اس کو حکومت میں بدلنے کی کوشش کی، تو پھر آزادی کی آواز کو اٹھایا گیا. ہندوستان کا سب سے پہلا شہید حضرت ٹیپو سلطان شیر میسور، جس نے ہندوستان کے تمام طبقات کو یہ پیغام دیا کہ ملک کے لیے، ملک کو بچانا ہے. اگر ملک کو بچا نہیں سکتے تو کم سے کم ملک کے لیے شہید ہونا، یہ ایک بھارتی ہونے اور ایک ہندوستانی ہونے کی علامت ہے. تمام طبقات موجود تھے، لیکن ان کو وہ شعور نہیں تھا، نہ ان کو آزادی کا کوئی غلامی کا کوئی احساس تھا، اور نہ ان کو آزادی کا کوئی شعور تھا. وہ جانتے نہیں تھے کہ آزادی کس چڑیا کا نام ہے. وہ جانتے نہیں تھے کہ ملک غلامی کی لعنت میں پھنس کر کتنے پستی میں گرتا جا رہا ہے. انہیں صرف اپنے حکومتوں کی، اپنی سلطنتوں کی ضرورت تھی، اور وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہماری سلطنت، ہمارا محل، ہمارا راج محل اگر باقی رہ جائے، ہماری اولاد، ہمارے شہزادے اگر باقی رہ جائیں تو یہ کافی ہے. لیکن اگر قربانی کسی نے دی ہے تو بہادر شاہ ظفر کو دیکھیے، قربانی اگر کسی نے دی ہے تو خان عبد الغفار خان کو دیکھیے، قربانی اگر کسی نے دی ہے تو ابوالکلام آزاد نے، جن کو ایک طرف نشانہ یہ بننا پڑا کہ خود مسلمان ان کو یہ کہتے تھے کہ کانگریسی ہیں اور یہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو وہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان طبقے سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہندوستان کے اندر جن لوگوں نے آزادی کے بارے میں جو بات چلائی، آزادی کے بارے میں شعور پیدا کیا، آزادی کے بارے میں جو اویئرنیس پیدا کیا، وہ مسلمان قوم تھی. اس نے دوسرے طبقات کو ساتھ میں لے کر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی. خود دارالعلوم دیوبند کا قیام جو عمل میں لایا گیا، وہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے عمل میں لایا گیا. اور وہاں سے مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ نے اس بات کی آواز دی کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرنا چاہیے. اور پھر شاملی کا میدان ہو یا پھر دوسری تحریکیں ہوں، ان تمام تحریکوں کے اندر اور ان تمام جد و جہد کے اندر اس بات کا عنصر پایا جاتا تھا کہ ہندوستان کو اب غلامی کی نہیں بلکہ آزادی کی ضرورت ہے. تو اس وقت جبکہ ہندوستان میں انگریزوں کا پورا تسلط ہو چکا تھا، تمام قومیں اپنے آپ کو بے بس تصور کر رہی تھی، تو اس وقت دارالعلوم دیوبند سے یہ تحریک اٹھی کہ ملک کو آزاد کرایا جائے. سراج الدولہ کی تحریک کو اور ان کے مقدمے کو ساتھ لے کر یہی تحریک اور یہی انقلاب آگے بڑھا، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ آزادی کی صورت میں سامنے آیا. لیکن وہاں پر انگریز نے یہ چال چلی کہ اگر ملک کو سالم چھوڑ کر ہم یہاں سے نکلیں،
ملک کو متحد چھوڑ کر ہم اگر یہاں سے نکلیں، ملک کو، تمام ملک کے طبقات کو آپس میں متفق چھوڑ کر اگر ہم نکلیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی حکومت کو قائم کر سکتا ہے اور دنیا پر اپنا تسلط اور اپنی ایک پہچان بنا سکتا ہے۔ اسی لیے انگریز نے یہ چال چلی کہ ان کو ڈیوائڈ کر کے ہم یہاں سے جائیں، لہٰذا ہندوستان تقسیم ہوا، اور یہ ہندوستان ہوا تو دوسرا پاکستان ہوا۔ ہمیں بھی احساس ہے کہ پاکستان کا جو بننا یا ہندوستان کی تقسیم یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہندوستان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر دیکھا جائے، سوچا جائے تو ہندوستان اگر تقسیم نہ ہوتا تو آج ہندوستان کے حالات کچھ اور ہوتے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے، آزادی کا شعور جو بیدار کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا پائیں، کیونکہ ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارے اقدار ہیں، ہمارا اپنا ایک قانون ہے، ہمارا اپنا ایک دستور ہے، ہمارے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں، اور ہماری گنگا جمنی تہذیب کے بچاؤ کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے ہمیں کسی کی غلامی میں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے طور سے ملک کی تعمیر کرنی ہے، ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرنا ہے، اور ملک کو عروج پر پہنچانا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے اس وقت جب کہ ہم اپنے اقدار، اپنی تہذیب اور اپنے رولز اور ریگولیشن کے تحت ہم کام کریں، اور ہندوستان کو ہم اس مقام پر، ترقی کے اس میدان پر ہم لے جائیں جہاں پر اسے عروج حاصل ہو سکے۔ ہمارے بزرگوں نے جو آزادی حاصل کی تھی، ان کا مطمع نظر یہی تھا کہ ہندوستان سالم رہے، ہندوستان کی سالمیت باقی رہے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب باقی رہے۔ چنانچہ آپ اٹھا کر کانسٹیٹیوشن دیکھ سکتے ہیں، ملک کا سنویدھان اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، جس میں تمام طبقات کو نمائندگی دی گئی، تمام طبقات کو آزادی دی گئی، مذہب کی آزادی، رائے کی آزادی، جینے کی آزادی، اور اس کو دنیا میں کیسے رہنا چاہیے اس کو آزادی دی گئی۔ اس کے رسوم و رواج کی پابندی اس کے اوپر نہیں ڈالی گئی، بلکہ اس کو ہر طرح سے آزاد قرار دیا گیا۔ آزاد ہندوستان نے سنویدھان کو جو بنایا تو اس کے اندر بھی یہ لکھا کہ ہندوستان آزاد ہے تو ہندوستان کا شہری بھی آزاد ہونا چاہیے، چاہے وہ پریکٹیکلی طور پر ہو یا پھر مینٹلی طور پر ہو، چاہے وہ نفسیاتی طور پر ہو یا پھر چاہے وہ عملی میدان میں ہو، ہر طرح سے وہ آزاد ہونا چاہیے، وہ کسی کا غلام نہ رہے، اور نہ پھر اس کے آزادی پر کسی قسم کی بندش اور کسی قسم کی اس کے اوپر قید لاگو کی جائے۔ آزادی کو انگریزوں کی جب ہم نے حاصل کیا، ان کے غلامی سے ہم نے چھٹکارا پایا، تو اس وقت ہماری کوشش یہی تھی، ہمارے اسلاف و اکابر نے یہی سوچا تھا کہ ملک کی سالمیت کے ساتھ ساتھ ہماری بقا، اور پھر ہماری حصہ داری، اور پھر ہمارا جو مقام ہے، ہماری جو حیثیت ہے، ہمارا جو اسٹیٹس ہے، وہ باقی رہے، اور ہندوستان کی تعمیر میں ہم دوسروں کے ساتھ شانہ بشانہ آگے چل کر ہندوستان کی تعمیر میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں، اور اپنے طور پر ہندوستان کی سالمیت کو بچانے میں ہم اپنے طور پر کوشش کریں۔ اس وقت انگریزوں سے غلامی کا مسئلہ تھا، لیکن آج ذہنی غلامی کا مسئلہ ہے، نظریاتی غلامی کا مسئلہ ہے، آج مسئلہ ہے اعتقادی غلامی کا مسئلہ ہے۔ آج جہاں پر ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کاٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہماری شناخت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان کے اندر ہراسمنٹ کر کے اس کو ہراس اور خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے، دہشت اس کے اوپر پھیلائی جا رہی ہے، ہر طریقے سے ہمیں ہر طرح سے محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو آزادی کی جنگ میں جس طرح سے ہم نے سب مل کر حصہ لیا تھا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ چاروں نے مل کر شانہ بشانہ آگے چل کر ہندوستان کو آزاد دلایا تھا، اس وقت انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو آزادی ملی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نظریاتی طور پر ہندوستان کو آزاد دلائیں، اور ہندوستان کو پھر سے گنگا جمنی تہذیب کا والا مذہب، اور ایسا مذہب، ایسا ملک
جو دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی کہ جہاں پر ہر قسم کے، ہر طریقے کے، ہر حیثیت کے، ہر ذات کے، ہر مذہب کے ماننے والے ہندوستان کے اندر موجود ہیں، اور تمام اپنے اپنی تہذیب پر رہتے ہوئے، اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے وہ اپنے طور پر ملک کے سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ملک میں وہ زندہ ہیں اور باقی ہیں، اور ملک کی کامیابی اور ملک کے عروج اور ملک کی ترقی کے اندر وہ اپنا حصہ اور اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں۔ آج ضرورت یہی ہے کہ ہمیں نظریاتی اصولوں سے ہٹ کر، نظریاتی تفریق سے ہٹ کر ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہم صرف یہ ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں رہنے والے ہیں، ہندوستان کے شہری ہیں، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کوئی ہندو مت کا ماننے والا ہو، یا پھر چاہے کوئی مسلمان ہو، ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر رہے اور ہندوستان کو اپنا ملک کہے۔ ہندوستان ایک مذہب کے تابع ہو کر چلنے والا ملک نہیں ہے۔ انگریزوں نے یہی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی ذہنیت کو ہندوستانیوں کے اندر داخل کریں، اپنی تہذیب کو ہندوستانیوں کے اندر داخل کریں، اپنے کلچر کو ہندوستانیوں کے اندر داخل کریں، اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم کیا جائے، لیکن وہ ناکام ہوئے۔ ایک حد تک جب تک انہوں نے حکومت کی، اس کے بعد وہ ناکام ہوئے۔ ہمارے اسلاف و ہمارے اکابر اور ہمارے قائدین نے، ملک کے قائدین نے، بڑے بڑے قداور شخصیات نے مل کر آزاد ہندوستان کو آزاد کرایا، اور آزاد ہندوستان کے اندر ایک سنویدھان کو بنایا اور ایک دستور کو بنایا، اور آج اسی دستور کو بچانے کی ضرورت ہے، اسی دستور کے تحفظ کے لیے ہمیں آگے بڑھ کر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج دستور کو ختم کرنے اور دستور کو ہٹا کر ایک خاص مذہب کے رنگ کو رنگنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آج اس رنگ کو رنگنے سے بچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پھر سے اٹھیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی مل کر ہم آگے بڑھیں، اور ہم اپنے ذہن سے، اپنے علم سے اور اپنے عمل سے اور اپنے میدان عمل میں آ کر اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے ہندوستان کو بھی مستحکم کریں، اور خود بھی باقی رہنے اور بقا رہنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ آزادی کا پیغام کہ ہمارا ملک آزاد تھا، آزاد ہے، آزاد رہے گا۔ ہندوستان کوئی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، یہ ایک مذہب کے ماننے والوں کا ملک نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں، ہندوستان کی آزادی میں جس طرح سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی چاروں نے مل کر کندھے سے کندھا ملا کر ہندوستان کو آزاد دلایا، آج ضرورت ہے کہ یہی چاروں بھائی آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ادا کریں، اور ملک کو دنیا کے نقشے پر نمایاں کر کے دکھائیں۔ آزادی کا پیغام، 15 اگست کا پیغام، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہی ہے۔ پینڈیمک کا دور، 2 دور آ چکے ہیں، اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ پھر ایک دور آنے والا ہے۔ کرونا نے آ کر دنیا کے رویے کو بدل دیا۔ ہم نے جو سوچا بھی نہیں تھا وہ چیز دنیا کے اندر آج واقع ہو رہی ہے، اور آئندہ پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں۔ ایسے میں اگر ہم فرقہ بندی، فسطائیت اور ایک دوسرے سے نفرت اور دہشت، اور اسی طرح سے ہم اگر منفی نہج پر اگر ہم جاتے ہیں، تو نہ اس میں ملک کی ترقی ہے اور نہ پھر کسی مسلمانوں کی یا پھر مسلمان قوموں کی ترقی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس طور سے آج ہندوستان کا جو رخ ہے، ایک طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں، میڈیکل میدان میں یا سائنس کے میدان میں آج ہندوستان دوسری قوموں سے آگے نہیں تو کم سے کم وہ برابر چل رہا ہے۔ ہندوستان کا دنیا میں ایک مقام ہے، علم کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے، اور یوں کہیے کہ علمی دنیا کے اندر، ماڈرن ایج کے اندر وہ ترقی کر رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ کو یہ افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا
کہ ہندوستان اسی طرح سے پستی میں جا رہا ہے، نظریاتی طور پر اسی پستی میں جا رہا ہے، وہ آپسی بھائی چارے کے طور پر، اور وہ پستی میں جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو تفریق پیدا ہو رہی ہے، جو مذاہب میں تفریق، ذاتوں میں تفریق، اور ایک پڑوسی اور پڑوسی میں تفریق جس طرح سے ہوتی جا رہی ہے، یہ ہندوستان کے پستی میں جانے کی علامت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اس پستی کو ختم کر کے ہم اوپر اٹھیں، اور اوپر اٹھ کر تمام اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہم ہندوستان کی تعمیر میں حصہ لینے کے لیے ہم آگے بڑھ کر آئیں، اور ان لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑیں جو ظلم کر رہے ہیں، اور جو عدل کے نام پر، حکومت کے نام پر، انصاف کے نام پر جو بے انصافی کو، ظلم کو اور شقاوت کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے ہاتھوں کو پکڑیں اور ان کو یہ بتائیں کہ یہ ہندوستانیوں کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی پہچان، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ جے ہند والسلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں آزادی کی روح کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں صحیح طور پر ملک کی سالمیت کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں کو روکنے اور ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔